وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی نے ایک روایت جو ہے نا وہ بھیجی ہے مستدرک حاکم کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہودیوں کی قبیلہ غطفان کے ساتھ اکثر جنگ رہتی تھی، لیکن جب بھی خیبر کے یہودی غطفان سے لڑتے تو شکست سے دوچار ہوتے۔ پھر یہودیوں نے اس دعا کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی، اے اللہ ہم تجھ سے اس امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پناہ مانگتے ہیں جن کو آخری زمانے میں مبعوث کرنے کا تو نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ ساری روایت ہاں جی کہتے ہیں جی اس کی تحقیق فرما دے سند کیسی ہے جی۔ اس حدیث سے غلط استدلال صرف اہل بدعت کر سکتا ہے، جو بدعتی ہے مشرک ہے صرف وہ اس طرح کی روایتوں سے استدلال کرے گا۔ اور یہ یاد رکھے کہ یہ اوپر نظر آ رہا ہے تلخیص المستدرک کا حوالہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں جو تحقیق لگی ہے کہ عبداللہ متروک خالق، یہ عبداللہ نہیں، اصل میں نام غلط لکھا گیا ہے، یہ اصل راوی اس میں یہ ہے عبد الملک بن ہارون بن انترا، تو شاید یہ لکھنے میں صاحب ہوا ہے، اصل میں یہ تھا کہ عبد الملک یہ متروک خالق ہے، مطلب متروک الحدیث ہے اور تباہ راوی ہے، یہ برباد کر دینے والا راوی، کذاب راوی جی۔ اس کی روایتوں پر ائمہ محدثین نے موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے۔ یہ عبد الملک بن ہارون بن انترا، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الضعفاء والمتروکین کے اندر اس کا ترجمہ موجود ہے، اور کئی کتابوں کے اندر اس کا ترجمہ ہے۔ یہ محدثین ائمہ حدیث کی نزدیک کذاب متروک حدیثیں وضع کرنے والا یہ راوی ہے، اس کی روایت سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوسٹ ہے جی مغرب کی نماز کے بعد کا عظیم اجر والا ذکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مغرب کے بعد 10 بار کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ آگے جی اس کا ترجمہ لکھا ہے، نیچے لکھا ہے اللہ اس کی صبح تک حفاظت کے لیے مسلح فرشتے بھیجے گا جو اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے، اور اس کے لیے ان کے عوض 10 نیکیاں لکھی جائیں گی جو اسے اجر و ثواب کا مستحق بنائیں گی، اور اس کی مخلق برائیاں اور گناہ مٹا دے گی، اور اسے 10 مسلمان غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ جامع ترمذی 3534۔ جی ٹھیک ہے جی، یہ روایت ترمذی کے اندر حسن حدیث ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ عمارہ بن شبیب کا جو سماع نبی علیہ السلام سے ہم نہیں پہچانتے جی۔ یہ عمارہ بن شبیب الصبئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس طرح بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے، درمیان میں واسطہ اچھا ترمذی میں نہیں ہے، مطلب کہ انقطاع ہے، ہمارا کا نبی علیہ السلام سے سماع ثابت نہیں، لیکن السنن الکبری امام نسائی کی اس میں حدیث ہے 10339 نمبر جی، اس میں عمارہ الصبئی حدثہ ان رجلا من الانصار حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر ایک انصاری صحابی کا واسطہ آ گیا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ سند جو ہے یہ انشاءاللہ حسن بن گئی ہے، لہذا یہ حسن ہے جی، حسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔